بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو کلام اللہ میں آیا ہے یا جو کچھ حدیث پاک میں آیا ہے، مفتیان کرام وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لوگوں کو جو حق ہے، سچ ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر اللہ اور اس کا رسول یہ کہتا ہے۔ تو ان کے اللہ اور اس کے رسول کے بتا دینے کو ہی فتویٰ کہتے ہیں، اس فرمان کو۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی تو ہر کسی پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، جسے چاہے حرام کہہ دیں، جسے چاہے۔ تو وہ بے وقوف لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ مفتیان کرام جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور جو مفتی اپنی طرف سے کہتا ہے اس کی بات معتبر ہی نہیں ہے، مانی بھی نہیں جائے گی۔ تو بات اسی کی مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے۔ تو جو حکم، جیسے کسی کام کے کرنے کا حکم ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے کرنا، تو یعنی کہ ہم ان سے مشورہ لے رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ مفتی ہیں، قرآن و حدیث کے آپ جانکار ہیں، تو آپ اس کی روشنی میں ہمیں حکم بتا دیں۔ تو وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہمیں بتا دیتے ہیں اور یہ سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا کرنا جائز ہے، اس کا کرنا ناجائز ہے۔ اسی کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اب بے وقوف لوگ جو ہے مفتیان کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مفتیان کرام کا ادب کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام کا گستاخ گناہگار ہے، مرتکب گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور ہمیشہ عالموں سے محبت کرے، مفتیان کرام سے محبت کرے، کیونکہ وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ اور تقویٰ جو ہوتا ہے، اب کسی چیز پر مفتیان کرام نے یہ کہا کہ یہ تو ہے شریعت کا حکم، یہ تو ہے شریعت کا حکم۔ مثال کے طور پہ جو ہے جیسے فتویٰ دیا گیا کہ کسی کا اگر دو کاروبار ہے، ایک حلال کا بھی ہے اور حرام کا بھی ہے، تو اب مفتیان کرام اس کے یہاں کھانے پینے کو مطلقاً حرام نہیں کہتے اس وقت تک جب تک آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ جو ہمیں کھلا رہا ہے یہ ہمیں حرام پیسوں سے ہی کھلا رہا ہے۔ اگر آپ کو یقینی معلوم ہے کہ یہ حرام پیسوں سے کھلایا، اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر وہاں آپ پر فتویٰ آ جائے گا کہ آپ نہ کھائیں۔ لیکن چونکہ اس کے دو کاروبار ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو مفتیان کرام نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے یہ کس پیسوں سے کھلا رہا ہے، نہ ہی ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ اسی پیسوں سے چیز ہمیں دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص فتوے پر عمل کرے تو کھا سکتا ہے، اور تقوی پر عمل کرے تو اس سے بہتر ہے، تو وہ لوگ اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ تو نہ کھائے، تقوی پر عمل کرے، تو کیونکہ اس کے دو کاروبار ہیں نا۔ اب اس کا تقوی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں شریک ہوگی یہ چیز، جبکہ مفتیان کرام فتویٰ دے چکے ہیں، تو تقوی جو ہے فتوے سے اوپر ہوتا ہے۔ اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقوی گزار سمجھتا ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے لیے بدگمانی کر لینا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ وہ حرام نہیں کماتا، لیکن بدگمانی کر لی، یہ اس کا ایسا ہے، اس کا ایسا ہے، نہ علماء کرام سے رائے پوچھی، اپنی مرضی سے ذہن لگا لیا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، وضو کے اندر وسوسے آتے ہیں، مفتیان کرام نے ایک مسئلہ اور فرمایا فقہ کا،
فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر تمہارا وضو بنایا تھا پھر اس پہ نماز پڑھی تھی، پھر آپ دوسرا ٹائم نماز کا آ گیا تو آپ کو یہ یاد ہے کہ وضو بنایا تھا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں، تو حکم یہ علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے جب تک آپ کو یقینی طور پر یہ نہ معلوم ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے۔ اور اگر کوئی شک کی بنیاد پر وضو بنائے گا تو یہ پھر اس نے شیطان کے جو ہے وسوسے ڈالنے پر اس کی بات پر عمل کیا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں میں تقوی پر ہوں لیکن یقیناً وہ تقوی پر نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے یہاں کا نہیں کھاتے، فلاں کے یہاں کا نہیں پیتے، ہو سکتا ہے، ارے میاں ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے تقوی کے اندر ایک گناہ کیا۔ وہ گناہ یہ کیا کہ آپ نے مسلمان کی غذائے حلال پر شک کیا، اس کے لیے بدگمانی پیدا کی کہ ہم اس کی یہاں نہیں کھا رہے، جبکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی یہاں کا۔ بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ ہم کہیں نہیں کھاتے صاحب، ارے بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ یہ پتہ نہیں میرے منہ میں کون سا لقمہ ایسا چلا جائے۔ بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بدگمانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین احتیاط اگر رکھتے تھے تو جب ان کو یقین ہی ہو تو شریعت کا حکم بھی شک پر نہیں لگتا، یقین پر لگتا ہے، اور غالب گمان پر حکم لگتا ہے، مسئلے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے وہ متقین وہ الگ لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی، تو تقویٰ اور فتویٰ یہ ہوتا ہے۔